اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ جناب اللہ رب العزت جو پروردگار عالم ہے، جو اس کائنات میں پروردگار عالم نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، کس قدر نعمتوں سے اللہ رب العزت نے نوازا، اور اس کی ایک عظیم نعمت والدین ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں والدین کی نعمت سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ بارہا متعدد مقامات پر پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس قدر اہمیت والدین سے حسن سلوک کی، ان سے محبت کی، ان کی حقوق کی ادائیگی کی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی، ان کے ساتھ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کی، اس قدر اللہ رب العزت نے اہمیت قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہے۔ اور یہ جو عظیم رشتہ ہے، اس کی عظمت کے تعلق سے ہی آج ہم میری پہچان میں کلام کریں گے، اور معزز مہمان شخصیات اس عنوان کے تحت یعنی والدین کی عظمت کے تعلق سے آج کی اس بزم میں کلام کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ آپ کی جانی پہچانی اسلامک اسکالر، جو آپ کی بہت زیادہ پسندیدہ شخصیت ہے، میری بھی بہت زیادہ پسندیدہ شخصیت ہیں، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں۔ آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں امتیاز آپا؟ مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ جناب جو اگلی شخصیت جانا پہچانا نام ہے ماشاء اللہ، عالمہ ہیں اور نوجوان نسل کی نمائندگی کرتی ہیں، عالمہ صفا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں صفا؟ اللہ کا بڑا کرم، سلامت رہیے۔ امتیاز آپا، والدین کی عظمت آج کا بہت اہم عنوان ہے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم ابتدا کرتے ہیں، کیونکہ اس سے بہترین کلام ہو نہیں سکتا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے روح سے کلام کیا جائے۔ والدین کی عظمت از روئے قرآن فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بے شک۔ دیکھیں، کسی بھی معاشرے، کسی بھی ملک کی سب سے چھوٹی اکائی خاندان ہوتا ہے، اور خاندان کے قیام اور استحکام کی بنیاد والدین اور اولاد کا جو آپس کا محبت کا تعلق ہے اس پر قائم ہوتی ہے۔ گویا وہ والدین، ان کی جب عزت و تعظیم کی جاتی ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان سے محبت کی جاتی ہے، تو خاندان مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے، خاندان مضبوط ہے تو معاشرہ مضبوط ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس معاشرتی زندگی کی اہمیت کی بنا پر اپنی عبادت کے فوراً بعد جو حکم دیا وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر دیا۔ جیسے میں نے سورہ نساء کی آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب فوراً بعد حکم آ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ انسان کو اللہ کی طرف سے یہ وصیت عطا ہوتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ پھر آپ دیکھیں تو سورہ اسراء کی جو آیات ہیں وہ اور زیادہ کھول کر بیان کرتی ہیں، اور اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حکم الہی ہے کہ اگر والدین میں سے دونوں کو پاؤ بڑھاپے میں یا کسی ایک کو پاؤ تو کیا کرو، تمہارا کیا عمل ہونا چاہیے؟ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے تمہاری زبان سے اف تک نہ نکلے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں، غصہ نہیں کرنا، ان پہ ڈانٹنا نہیں ہے۔ یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ تمہیں حسن سلوک کس انداز سے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہیں تک بس نہیں، بلکہ فرمایا وَقْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ اپنے بازوؤں کو پھیلا دو ان کے لیے رحمت اور محبت کی، کہ بڑھاپے میں اب انہیں سہارے کی ضرورت ہے، تو وہ سہارا کس نے بننا ہے؟ اولاد نے بننا ہے، تم نے بننا ہے، تمہارے والدین ہیں۔
آپ دیکھیں انسان بہت سارے دوست احباب کو بدل لیتا ہے، اداروں کو بدل لیتا ہے، یہ نسبی رشتہ والدین کا اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، کبھی نہیں بدلا جا سکتا۔ اب مطلقاً فرما دیا کہ تم نے اپنے والدین کا خود خیال رکھنا ہے، اور یہیں تک نہیں بلکہ آخر میں دعا بھی عطا فرمائی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اپنے والدین کے لیے اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی رہو کہ اے اللہ ان پر کرم فرما، رحم فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، کہ ہر طرح سے گویا دعاؤں میں بھی والدین تمہارے لیے سر فہرست رہے۔ پھر آپ دیکھیں تو دعائے ابراہیمی ہے جسے ہم تہجد میں ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، کہ اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، اور پھر باقی تمام اہل ایمان کو۔ آپ دیکھیں تو جب لفظ حسن کا استعمال ہوتا ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس حسن سے مراد وہ حسن سلوک ہے جو تمہاری معاشی نگہداشت بھی مانگتا ہے، معاشرتی بھی۔ معاشی اور معاشرتی سے مراد یہ کہ تم نے پیسہ بھی لگانا ہے، والدین کی خدمت بھی کرنی ہے، تم امیر ہو یا فقیر ہو یا تم بادشاہ ہو یا وزیر ہو، والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری تم پر لازم ہے کہ تم نے ہر طریقے سے ان کا خیال رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، والدین بہت بڑی نعمت ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ از روئے قرآن محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ارشاد فرما رہی تھی۔ صفا فاطمہ، میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں والدین کی عظمت بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جس کے بھی والدین اس وقت حیات ہوں، اللہ رب العزت ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی اسی طرح جیسے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر بیان کیا گیا اور والدین کی عظمت کا بھی ذکر آیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر آیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتی ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ انسان کے اوپر جس قدر احسانات ہوتے ہیں اسی قدر حقوق بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ احسانات ہیں، اللہ رب العزت کے حقوق بھی اسی طرح ہی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں اللہ کے بعد، تو پھر حقوق بھی اسی اعتبار سے متعین ہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ احسان ایک انسان کے اوپر والدین ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت میں احسان کرتے ہیں کہ جب آپ سب کے بالکل ہی محتاج ہیں، ہر کام کے لیے محتاج ہیں، اس وقت یہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں، اور جب لوگ آپ کے شور سے تنگ ہوتے ہیں یہ آپ کو گلے لگاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی والدین کی عظمت کو بھی بیان فرمایا اور ان کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، من احق الناس بحسنی صحابتی، کہ میری اچھے سلوک کا، میرے اچھے سلوک کا، میرے اچھے رویے کا، میری اچھی رفاقت کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں آتا ہے 2 مرتبہ فرمایا تمہاری والدہ، اور ایک روایت میں آتا ہے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری والدہ، اور پھر فرمایا تمہارے والد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین دونوں ہی سب سے زیادہ انسانوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہمارے سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہیں اور جن کے حقوق ہم پر سب سے زیادہ ہیں وہ ہمارے والدین ہی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو، اور اس کے بعد 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرما کر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے دنیا میں اپنے والدین پائے اور وہ جنت حاصل نہ کر سکا، اس کا یہ معاملہ بیان فرمایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جہاد کی اجازت لینے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے والدین حیات ہیں، تو پھر فرمایا کہ جا کر ان کی خدمت کرو اگر ان کا کوئی اور خدمت گزار نہ ہو، یعنی اگر کوئی اور خدمت گزار نہیں ہے تو جہاد پر تو اور لوگ بھی چلے جائیں گے، لیکن تمہارے والدین یہاں پر محتاج ہیں، تم ان کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ہی ثواب یہاں پر دے دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ 4 بڑے گناہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، جن میں سے پہلا یہ تھا الاشراک باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا،
پھر دوسرے نمبر پر بیان فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین کی نافرمانی کرنے کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا، تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اطاعت ہمارے اوپر کس قدر لازم ہے۔ پھر اگر والدین دنیا سے چلے جائیں، ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں ہمیں صرف خدمت ہی کرنی ہے، دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کے حقوق باقی رہتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دعائے رحمت کرنا، ان کے لیے دعائے استغفار کرنا، ان کے وعدے کو پورا کرنا اگر وہ خلاف شرع نہ ہو۔ پھر اسی طرح بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، حتیٰ کہ ان کے دوستوں سے، ان کے اقرباء کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی شریعت مطہرہ ہمیں حکم دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات بھی اسی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہیں کہ ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حتیٰ کہ ان سے ملنے جلنے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی والدین کے حقوق کے تعلق سے جس طرح حدیث مبارکہ کی روشنی میں صفا فاطمہ بھی ارشاد فرما رہی تھی، جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، وہ ناتواں ہوتا ہے، وہ محتاج ہوتا ہے، اور والدین ہی ہیں جو ہمیں پروان چڑھاتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ہمیں گیلے سے سوکھے میں سلاتے ہیں، ماں باپ اس کی بھوک پیاس کا خیال رکھتے ہیں، تو کس قدر حقوق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بیان فرمائے ہیں، اور والدین کی عظمت آج کا ہمارا عنوان ہے۔ مزید گفتگو کریں گے جناب، اس وقت ہمیں وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ عظمت والدین آج کا ہمارا عنوان ہے۔ مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں، اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں جس طرح سے وقفے پہ جانے سے قبل بیان فرما رہی تھی صفا فاطمہ صاحبہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کا کیا نقصان ہے کہ جو اپنے والدین کے لیے صدقہ دیتا ہے اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور والدین کو بھی صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ مفہوم حدیث مبارکہ کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ امتیاز آپا، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ والدین سے محبت، ان کی الفت، ان سے محبت کی اہمیت، اس کی عظمت والدین کے بالخصوص، اس تعلق سے آپ کچھ فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ اب دیکھیے تو محبت ایک بڑا نورانی جذبہ ہے، بے شک۔ خالص محبت جو ہے یہ آسمانی چیز ہے، اس کو نورانی چیز کہتے ہیں، اور یہ جہاں ہوتی ہے وہاں پھل پھول کھلتے ہیں، وہاں بہاریں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ سب سے زیادہ انسان کا محبت کا تعلق اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے ہونا چاہیے۔ بے شک۔ انہوں نے صفا نے بھی اسے ایک اور انداز سے بیان کیا کہ جس کے سب سے زیادہ احسانات ہیں، حق بھی زیادہ ہے۔ صحیح۔ میں اسے محبت کے پوائنٹ آف ویو سے کہوں گی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اب دنیا میں آپ معاشرے میں آتے ہیں تو حقوق العباد میں سر فہرست والدین آتے ہیں۔ صحیح۔ غور کریں آپ زینب کہ دنیا میں ہم جتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں تیار ہو رہی ہیں، اور اس تیار کرنے والی جگہ کو ہم کہتے ہیں فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، جہاں کپڑے بن رہے ہیں، جہاں برتن بن رہے ہیں۔ یہ جو گھر ہے نا، یہ انسان سازی کا کارخانہ ہے۔ ہاں، یہ والدین ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو، کلمے کو، عقائد کو، اللہ کے تعلق کو رگوں میں اتارنا ہے، بچے کی، سبحان اللہ۔ بچے کی سوچ میں اتارنا ہے۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں جو بچے کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے وہ اسے کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اب چونکہ بچوں کی پرورش اتنا حساس کام ہے اور اتنا مشکل کام ہے، ماؤں سے پوچھئے کسی سے بھی تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ کتنا مشکل ہے ان کے اندر یہ اتارنا، سچ بولنا ہے، صداقت اور امانت سے کام لینا ہے، ان کی ظاہری تربیت بھی کرنی ہے، ان کو تعلیم بھی دے۔ تو چونکہ یہ اتنا مشکل کام ہے، پرورش بھی ان کی غذا، ان کی صحت کا بھی خیال رکھنا، ساتھ ان کی تربیت بھی کرنا، اس لیے والدین کا حق سب سے زیادہ فائق ہے۔ اور ان والدین کو محبت سے دیکھنا، ایک نظر دیکھنا بھی حج جیسا ثواب عطا کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے فطرتاً والدین میں محبت کا ایک لافانی جذبہ عطا کیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ تربیت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں کسی جگہ آگ لگ جاتی ہے، کچھ بھی مشکل ہوتی ہے، والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس آگ میں کود جاتے ہیں، کہیں والدہ اور کہیں والد، کوئی اور نہیں یہ ہمت کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ محبت ہے ان کے اندر، ایک لافانی جذبہ ہے۔ یہ محبت والدین کی ہے جس سے وہ تربیت کرتے ہیں بچوں کی۔ اب بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں
تو ایک وہ سادہ سا اصول ہے کہ جب ان کا قد اب بچوں کا والدین کے برابر ہو جائے تو اب ان کا حق نہیں، اب ان کا فرض شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب انہیں جو محبتیں انہوں نے پائی تھیں، جو تربیت انہوں نے پائی تھی، اب وقت آ گیا کہ اس کو لوٹایا جائے۔ اب دیکھیں تو کوئی شخص اپنے والدہ کو اٹھا کے عمرے کراتا ہے، طواف کراتا ہے، اور پھر کہتا ہے کیا حق ادا ہو گیا؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نہیں، ابھی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو یہ سوچیں کہ آپ زندگی بھر خدمت کرتے رہیں تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا کہ وہ والدین جنہوں نے اتنی محبت سے، محنت سے پرورش کیا، تربیت کی، ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں تو والدین کی نافرمانی پر سزائے موت مقرر تھی۔ شریعت موسوی اور عیسوی میں والدین کے نافرمان کے لیے سزائے موت تھی۔ اتنی سختی سے تاکید کہ والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ آپ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو ہر شخص اپنے اپنے اعمال کو پیش کرتا ہے۔ تو ایک شخص نے یہی پیش کیا کہ میں والدین کی خدمت کرتا ہوں، ان کو پہلے کھلاتا ہوں، بعد میں بچوں کو۔ تو دروازے سے پتھر سرک جاتا ہے۔ تو والدین کا اتنا مقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی وہ جذبہ ہے جو خالص ہے، جس میں کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ والدین اپنے اولاد کی جو پرورش کرتے ہیں وہ بالکل اخلاص کے ساتھ، جس میں کسی غرض کی جو ہے نقطہ بھی شامل نہیں ہوتا۔ صفا فاطمہ، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ والدین کی اطاعت شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ والدین کی اطاعت کے حوالے سے 4 پہلو سے یہاں پر گفتگو ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ اگر ان کے احترام کی بات کی جائے تو احترام میں دونوں، ویسے تو خیر دونوں کا ہی احترام کیا جائے گا، لیکن احترام کے اعتبار سے والد صاحب مقدم ہوں گے۔ اور اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر ہم نے خدمت کرنی ہے، پیسے دینے ہیں، تو اس میں پھر والدہ مقدم ہوں گی، اور اگر مثال کے طور پر پانی مانگا گیا ہے دونوں کی طرف سے تو پھر ہم والد صاحب کو مقدم رکھیں گے تعظیم کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیے کہ اگر مال خرچ کرنا ہے یا ان پر جو ہے وہ ان کی ویسے ہی خدمت کرنی ہے، تو اس صورتحال میں پھر حکم یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ کے والدین آپ کے مال کے محتاج ہیں، مثال کے طور پر ان کی جو بیسک نیڈز ہیں اس کے لیے ان کو مال چاہیے، تو اب آپ کے اوپر واجب ہوگا، لازم ہوگا کہ آپ ان کو اپنا مال پیش کریں۔ اسی طرح اگر وہ آپ کی خدمت کے لیے آپ کے محتاج ہیں، آپ کے سوا کوئی اور خدمت کرنے والا نہیں ہے، ابھی بھی آپ پر لازم ہوگا اور واجب ہے کہ آپ ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ پھر اس کے بعد ایک پہلو سے اور یہاں پر گفتگو ہوگی کہ اگر بالفرض وہ آپ کے محتاج نہیں ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے والدین خود اپنے کاموں کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور وہ خود ہی بچوں کو ریلیف دے دیتے ہیں، اور اس مقام پر پھر وہ خود ہی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہوتے آپ سے کہ آپ خدمت کریں، یا مالی اعتبار سے آپ خود والدین کے بعض اوقات جو ہے وہ ان کے انڈر ہوتے ہیں، ان کے ہی مال کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بھی آپ کی ذمہ داری یہی ہے اور آپ کے لیے سعادت مندی کی بات یہی ہے کہ اگر وہ محتاج نہیں بھی ہیں آپ اپنے طور پر ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں، خدمت کے لیے بھی، مالی اعتبار سے بھی اور بدنی اعتبار سے بھی۔ اب آخری پہلو سے گفتگو یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو حکم دے رہے ہیں، کسی کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو پھر اس صورتحال میں معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ کام خلاف شرع نہ ہو، شریعت کے مطابق ہے، تو پھر ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، لازم ہے کہ فوری طور پر ان کی اطاعت کی جائے۔ اگر بالفرض وہ کام شریعت کے خلاف ہو تو پھر اس صورتحال میں والدین کو سمجھایا جائے گا۔ اس مقام پہ بھی آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے والدین کے ساتھ، اچھے انداز میں سمجھایا جائے گا، پیار محبت سے ان کو شریعت کا حکم بتایا جائے گا، کیونکہ مخلوق کی اطاعت اللہ کے مقابلے میں نہیں کی جاتی، لہٰذا جب اللہ رب العزت کی اطاعت کا معاملہ ہوگا اور والدین اس کی خلاف ورزی کا حکم دیں گے تو پھر والدین کو سمجھایا جائے گا اور اس مقام پر والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو تعظیم کے اعتبار سے بھی دیکھنا ہوگا، پھر اطاعت کے اعتبار سے بھی دیکھنا ہوگا، اور مالی خدمت ہے یا پھر بدنی خدمت ہے تو اس کے اعتبار سے بھی اس حکم کو مد نظر رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ امتیاز آپا، یہ بڑا اہم نقطہ جو صفا فاطمہ نے بھی ارشاد فرمایا، اب میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی اسی تناظر میں، جیسا کہ صفا نے ارشاد فرمایا نا کہ والدین کی نافرمانی نہیں کی جائے گی، کسی بات پر بھی ان کو جھڑکا نہیں جائے گا اگر کوئی شرعی حکم ہے اس کے تعلق سے بھی۔ اب فی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں والدین سے جس طرح سے نرمی کا برتاؤ
کیا جانے کا حکم ہے. نئی جنریشن کی بات کر دیتے ہیں. پہلا جملہ ہم اکثر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ والدین سے اکثر بچے کہتے ہیں آپ کو نہیں پتہ، آپ نہیں جانتی. یہ جو رویہ ہے والدین کے ساتھ بچوں کا، اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گی؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا مکافاتی عمل ہے، آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. تو اس میں ایک پہلو تو یہ بھی ہے کہ ہم نے خود بھی بزرگوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے. آپ موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیں، پھر ہم اپنے بچوں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ہماری خدمت کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا. آپ نے عملاً انہیں دکھانا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کی تعظیم کرنی ہے، ان کی اطاعت اور خدمت کرنی ہے ان بچوں کے سامنے. آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے کوئی گھر میں، تو ہم وہ کیئر نہیں کر رہے ہوتے، ان کو وہ احترام نہیں دے رہے ہوتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے ہمیں وہ احترام نہیں دے رہے. پھر ہم ہر معاملے میں مغربی معاشرے کو دیکھنے لگ گئے ہیں. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج والدین کے لیے اولڈ ہاؤسز دیکھے جا رہے ہیں. بہت یہ معاشرے کا ایک بڑا ہی المیہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ آپ اس خاندان کو توڑتے چلے جا رہے ہیں جہاں بزرگوں کی دعاؤں سے برکتیں آتی ہیں اس گھر میں. تو آپ اپنے بزرگوں کو وہاں چھوڑائیں گے. لیکن یہ کب ہو رہا ہے؟ جب ادھر چھوٹے بچوں کے لیے بھی کیئر سکولز بن چکے ہیں تو آپ بچوں کو وہاں ڈال دیتے ہیں. بچے وہ مغربی دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر وہ چیزیں آتی نہیں ہیں. اب دیکھیں حضرت ویسے کرنی کو وہ مقام ملا کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہ مقام کب ملا؟ وہ ایک ضعیفہ والدہ ہیں، نابینا ہیں، وہ ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. ایسے عاشق ہیں نبی کریم علیہ السلام کے، ظاہراً حاضر نہیں ہو پاتے. فقط ایک بار والدہ نے اجازت دی، 8 پہر میں واپس آتے ہیں. اتنا وہ پرسوز واقعہ ہے. مگر والدہ کی خدمت، والدہ کی اطاعت اور والدہ کی اس میں وہ چھوڑ دیتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں نہیں موجود ہوتے اور اس میں حاضر نہیں ہو پاتے. لیکن تابعی ہوتے ہوئے بھی انہیں صحابیت کا درجہ عطا ہوتا ہے. اور سیدنا عمر فاروق اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ ان کے پاس جاتے ہیں دعا کے لیے. تو یہ مقام کیسے ملا؟ والدہ کی خدمت کی بنا پر. بے شک. اور نابینا والدہ کی خدمت. اس طرح نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہما جناتوں کا وناروں کا، یہی والدین تو تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں. تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنی جنت کو ضائع نہ ہونے دیں. میں بچیوں سے کہتی ہوں کہ آپ بہو بن کر کسی گھر جا رہی ہیں، آپ کی اپنے شوہر سے محبت کا تقاضا ہے کہ اسے والدہ کی خدمت پہ لگائیں، اپنی خدمت پر نہ لگائیں. آپ کو خدمت کرنی ہے اپنے شوہر کی، اس کی اطاعت کرنی ہے، مگر شوہر کی جنت اس کی والدہ ہے. تو اگر آپ نے اس کی جنت خراب کر دی تو آپ خود کون سا مقام پائیں گی اپنے رب کے ہاں اور رب کی بارگاہ میں. اس لیے یہ خیال رکھنا ہے کہ والدین ہمارے لیے دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں. ان کی دعاؤں کے طفیل ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. وہ بڑا خوبصورت اشعار ہے کہ یہ عزت، یہ مقام تم سے ہے، والدہ کے نام، یہ کامیابیاں تم سے ہیں. یہ آج جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ ہمارے والدین کی دعاؤں اور ان کی تربیت کا ثمر ہے. ہمیں اسے بھولنا نہیں چاہیے. امتیاز اپا، جس طرح سے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اب اس کو دوبارہ سے لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے بزرگوں کے درمیان رہیں، بچوں کو یہ ترغیب دیں اور وہ بچے ہمیں ادب کرتا دیکھیں گے والدین کا، اپنے نانا نانی دادا دادی کا، تو یقینی طور پر ان بچوں میں بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا. مزید اس پر کلام کریں گے، ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج جناب عنوان ہے ہمارا والدین کی عظمت، اور والدین کی عظمت کے تعلق سے ہماری اسلامک اسکالر گفتگو فرما رہی ہیں. سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں عالمہ صفا فاطمہ. صفا فاطمہ، جس طرح سے والدین کے حقوق کے تعلق سے گفتگو کی گئی، ان سے محبت، ان کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو کی گئی. اب جو لوگ والدین کا خیال رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے صلہ رحمی کا معاملہ فرماتے ہیں، میں چاہوں گی کہ ان کے حوالے سے ان کے جو فیوز برکات ہیں، ان کے جو اجر و ثواب ہے، ان کو جو اس عمل سے مل رہا ہوتا ہے، اس تعلق سے آپ کچھ فرمائیے. ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں ہمیں.
لیکن سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم کسی کے لیے کچھ سروسز دیتے ہیں تو یقیناً وہ ہمارے لیے فائدہ مند دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہترین اعمال کے بارے میں سوال کیا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر دوبارہ جب سوال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کی خدمت کے حوالے سے بیان فرمایا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ بہترین نیکیاں ہیں تو ان پر آخرت کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کے متعلق کہ یہی تمہاری جنت ہیں، یہی تمہاری دوزخ ہیں، اگر چاہو تو ان کی خدمت کر کے اتنا ثواب حاصل کر سکتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ والد تمہاری جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو اور چاہو تو اس کو ضائع کر دو۔ یہ والد صاحب کے متعلق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ یہ سب اجر و ثواب آخرت کے حوالے سے بیان کیے گئے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، بلکہ آپ کا عمل بہت خوبصورت بیان فرمایا گیا کہ آپ کے والد صاحب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دوست، ایک ملنے جلنے والے، اور جب وہ آپ کے پاس آتے آپ ان کو اپنی سواری پر بٹھا دیتے تھے اور اپنا امامہ ان کو دے دیا کرتے تھے۔ تو آپ کے ساتھ ایک اور صحابی موجود تھے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ یہ اعرابی ہیں، اگر آپ ان کو تھوڑا بھی دے دیں گے تو یہ راضی ہو جائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ جو بھی ہیں میرے والد صاحب کے دوست ہیں، میرے والد کے جاننے والے ہیں، لہٰذا میں ان کے ساتھ اسی طرح احسان کروں گا۔ اور جہاں تک فوائد کی مزید بات کی جائے، دنیاوی اعتبار سے جو فائدے ہمارے سامنے آتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت دی جائے اور اس کی عمر میں برکت دی جائے، اس کو چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو جائے، کم بھی ہو تو وہ برکت والا ہو۔ اسی طرح ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ عمر میں برکت ہو جائے، تو اس کے لیے پھر ایک یہ عمل بیان کیا گیا اور روایات میں آتا ہے کہ والدین کی خدمت کریں، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے آلٹرنیٹ پر پھر ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور ہم معاشرے میں قابل اعتبار ہوتے ہیں اور معزز ہو جاتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی اپنے والدین کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، تو معاشرہ ہمیں ایک بہت اچھی مثال کے طور پر یاد رکھتا ہے، اور ہمارا وہ وقت جب ہمارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا اور بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے بچوں میں سے اللہ رب العزت کسی نہ کسی کو ضرور توفیق دے دیتا ہے کہ وہ بھی ہماری خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے بھی فوائد ہیں، اخروی اعتبار سے بھی فوائد ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے والدین ہمارے پاس موجود ہیں تو ضرور ہم ان کی خدمت کریں، جس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ مال کے ذریعے تو کرنی ہی ہے، لیکن ان کی بدنی خدمت بھی ان کے ساتھ کی جائے، ان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیجئے، انشاءاللہ ان کی دعا سے نہ صرف برکتیں ملیں گی بلکہ راحتیں بھی ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور صفا، جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ والد کے جو دوست ہیں ان سے بھی نرمی کا برتاؤ رکھا جائے، اور اسی طرح سے جو والدہ کی دوست ہیں یا ان کی جو خالہ ہیں یعنی ان کی جو بہنیں ہوتی ہیں ان سے بھی محبت اور شفقت کا رویہ روا رکھنے کا حکم ہے۔ امتیاز آپا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے اکابرین ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، ان کا جو بہترین اور خوبصورت رویہ اپنے والدین کے ساتھ، اس تعلق سے فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہی ہمارے لیے کامل ترین ہے پیروی کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی پیدائش کے بعد، ابھی آپ چھوٹے ہی ہیں، 4 سال کے ہیں تو وہ وفات پا جاتی ہیں، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی طور پر ان کی قبر انور پر جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو رضائی ماں آپ کی حضرت سیدہ حضرت علیمہ سعدیہ آتی ہیں، تشریف لاتی ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے چادر بچھاتے ہیں، ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو ان کا تعارف دیتے ہیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ڈھیروں مال بیچتی ہیں جب وہ تشریف لے جاتی ہیں۔ فقط سیدہ حضرت علیمہ سعدیہ کی نہیں
بلکہ ان کی بہن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن، ان کا بھی اسی طرح سے احترام فرماتے ہیں اس تعلق کی بنا پر۔ پھر آپ دیکھیں تو رضائی ماں سویبہ ہیں، وہ آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ان کا بھی احترام فرماتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمانے مبارک، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر میرا محبوب تمہیں پکارے تو چاہے حالت نماز میں بھی ہو، لوٹ کر جواب دو اور ان کا حکم بجا لاؤ۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میں نماز کی حالت میں ہوں اور میری والدہ مجھے پکارے تو میں مصلی چھوڑ دوں اور ان کے لیے ان کا حکم بجا لاؤں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک والدہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے بچے کی تربیت کی ہوتی ہے، بچے کی پرورش کی ہوتی ہے، تکلیف اٹھائی ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں زینب، اللہ نے وہ ماں کی تکلیف کو قرآن مجید میں بھی ذکر کیا کہ وہ تکلیف پر تکلیف اٹھاتی ہے، کمزوری اٹھاتی ہے، وہ اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ پھر آپ دیکھیں تو کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ ملا ہے نا، تو والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت اور فرما برداری سے جو بچہ بچپن میں اپنے والدین کا اطاعت گزار ہوتا ہے نا، اور آپ دیکھیں کسی معاشرے میں تو خود دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ اللہ کا بھی اسی طرح فرما بردار ہوتا ہے، یہ اس کے اندر وہ حسن پایا جاتا ہے کہ والدین کی اطاعت وہ کر رہا ہے، حکم بجا لا رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ اللہ کا بھی حکم اور بجا لائے گا اور اسی طریقے سے فرما برداری کرے گا جو اللہ کے احکامات ہیں۔ بزرگان دین کو دیکھیں، صلاح امت کو دیکھیں، وہ سارے اس مقام پر کیسے پہنچے، ان کے پیچھے ہاتھ تھا ان گمنام ماؤں کا کہ جنہوں نے ان کی تربیت کی۔ آپ دیکھیں تو بابا فرید گنج شکر کیسے ہوئے، وہ والدہ ان کو نماز کی تلقین کرنے کے لیے وہ نیچے رکھ دیتی ہیں۔ اس میں زیادہ ذکر والدہ کا آ رہا ہے، مگر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ والدین دونوں کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، والدہ نے حکم دیا کہ سچ بولنا، وہ اپنے دینار اٹھا کے ڈاکوؤں کو دے دیے، بتا دیا، یہ والدہ کی تربیت تھی۔ پھر آپ دیکھیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لے کے پانی کھڑے رہتے ہیں، والدہ نے پانی مانگا تو کہتے ہیں کہ اس سے مجھے ولایت ملی، ساری رات کھڑے رہے کہ والدہ کب اٹھے اور کب میں انہیں پانی پیش کروں، کہ انہوں نے مانگا اور وہ پھر وہ سو گئی، ان کی آنکھ لگ گئی اور یہ کھڑے رہے اس پانی کو لے کر۔ تو یہ مقام اور مرتبہ کہ آج تک لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ آپ پیچھے دیکھیں انہوں نے عمل کیا کیے تھے، تو یہ عمل ان کے والدین کی خدمت، ان کی اطاعت گزاری، ان سے محبت، ان کا ہر طرح سے خیال رکھنے سے ملتے ہیں۔ تو اگر آج ہم بھی اگر سوچیں، آپ دیکھیں تو جیسے صفا نے کہا کہ ایک طرف انعامات ہیں کہ اخروی ثواب ہے، دنیا کا اجر ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، آپ ظاہراً بھی لیں تو اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا مزاج آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر چڑچڑاپن ہے، وہ اپنے کردار میں ان بلندیوں پر فائز نہیں رہ سکتا، وہ زندگی میں سکون نہیں پا سکتا۔ وہ شخص جس کے اندر والدین کے لیے محبت نہیں ہے یا بچوں پر شفقت نہیں ہے، اس کا دل نرمی سے خالی ہو جاتا ہے، محبت کی نور سے خالی ہو جاتا ہے، دل سخت ہے، بالکل سخت آ جاتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن، غصہ، غصیلا پن، جس سے بہت ساری نعمتوں سے وہ محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صفا، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ کوئی میسج بہترین سا، کوئی پیارا سا مختصر سا میسج فرمائیے گا۔ والدین کو ہم جب ہمارے پاس موجود ہوں، ہمیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ہم اپنے مشورے تو ضرور ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، مگر ہم ان سے مشورہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ ان کے سامنے اپنی زندگی کا تجربہ ہے، وہ بہت سے اچھے مشورے ہمیں دے سکتے ہیں، ایک تو ان سے مشورہ کرنا چاہیے، دوسری یہ کہ کبھی ان کے دل کی بات بھی سننی چاہیے۔ ہم اگر ان کو ٹائم دے بھی دیں گے نا تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، بس ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس، ان کو ٹائم دیں، ان سے ان کی دل کی بات سنیں، کبھی ان سے کہیے کہ اپنے بچپن کے واقعات بتائیں، اور کبھی اپنے جو سابقہ تجربات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ باعث برکت بھی ہوگا، اور آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جو وقت آپ والدین کو دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ آپ جو کام اچھے طریقے سے، عمدگی سے، محبت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت آپ سے وہ کام لے لے گا۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔
شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی بس کچھ دل کی یہی بات ہے کہ اپنے گفتار میں نرمی رکھیں، ان کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کریں. اور بہت بزرگ کہتے ہیں نا کہ آپ دعا کے لیے کہنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے کام کریں کہ والدین کے دل سے آپ کے لیے خود بخود دعائیں نکلیں. تو عمل ایسا کریں کہ والدین خود ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا کریں، اور والدین کی دعا یقینی طور پر عرش تک پہنچتی ہے، عرش الہی تک پہنچتی ہے اور مقبول ہوتی ہے. تو ایسے کام کریں کہ والدین آپ کے لیے دعا کریں. محبت کا، تعظیم کا اور نرمی کا معاملہ ان سے برتنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.